السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 46۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول میں آپ کا سب سے فیوریٹ کیریکٹر کون سا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ گلنین کے وجود سے نکلتا خون بارش کے پانی سے بہتا ہوا سلطان میر کی جانب آتا اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ سلطان میر نے میر حسن کو دیکھا، فقط اتنا کہتے میری بیٹی، میری گل، میرے بیٹے، اور اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ سنسان سڑک میں دو محبت کرنے والے جدا ہوئے تھے، اپنے ہی دوست کے ہاتھوں وہ دو محبت کرنے والے اس کی بے رحمی کے ہاتھوں برباد ہوئے تھے۔ وہ میر سب کے لیے میر تھا، لیکن وہ داستان میر بن کر ایک داستان بنا گیا تھا۔ وہ سارے خفیہ تہہ خانے کے کمرے میں دم سادے ہوئے سفیر خان کو سن رہے تھے۔ سفیر خان سپاٹ چہرے سے سب کو اپنا ہر کیا ہوا گناہ اپنی زبان سے بتا رہا تھا۔ فارس خان زادہ، احد خان زادہ، وہاب خان زادہ اپنی ماں اور بابا کی اتنی بے رحمی سے قتل ہونے پر ساخط ہوئے تھے۔ تینوں کے چہرے پر اذیت و تکلیف سب کو واضح نظر آ رہی تھی۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے دشمن وہ کام نہیں کرتا جو کام دوست کر جاتا ہے۔ وہاں شاہ وہیں چیر پر دم سادے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہیں وہ منظر آج تک نہیں بھولا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے یار کو اور اس کی محبت کو اپنے ہاتھوں مٹی میں دفن کیا تھا۔ وہ لمحہ ان کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا، اور وہ میر حسن دونوں نے اپنے دوست کی موت کا بدلہ تو اسی وقت لے لیا تھا۔ سفیر خان کو ان دونوں نے اتنا مارا تھا کہ وہ چلنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس کے چہرے کا نقشہ تک بگاڑ دیا تھا۔ نشیلی چیز کا اثر ان دونوں پر حاوی تھا، لیکن دوست کی موت کا بدلہ ہر چیز پر حاوی آ گیا تھا۔ لیکن وہ پھر بھی بچ گیا، یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ نور العین تو اسلان شاہ کے سینے لگی لرز رہی تھی۔ وہ کس چیز کا غم مناتی؟ ماں باپ دونوں کی موت کا، اپنے گھر والوں سے اتنے سال بچھڑنے کا، یا اسد اللہ کے سگے باپ نہ ہونے کا؟ اتنے سال اپنوں کے ہوتے ہوئے سوتیلی ماں کے تھپڑ کھانے، ان کے ہاتھوں ذلیل ہونے پر کس چیز کا وہ غم مناتی؟ حیدر وانیہ سنجیدہ چہرے سے سامنے ہی سفیر خان اور یاور ملک دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وانیہ کا حال تو سفیر خان کی شفقت دیکھ کر برا ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ صرف اس کے گناہ گار ہے، لیکن یہاں تو وہ کئی لوگوں کے گناہ گار نکلے۔ اپنی ہی دوست کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا، اس کے سامنے ہی اس کی بیوی کو مار دیا، اس کی بیٹی کو ان سب سے دور کر دیا۔ کتنی شفقت تھی اس شخص میں! وانیہ لرز اٹھی تھی۔ اور اس کی ماں کا قاتل بھی تو وہی شخص تھا، وانیہ سسکی۔ سفیر خان نے سب کو خاموش دیکھ کر پھر سے کہنے کے لیے اپنے لب وا کیے، میں سچ میں گلنین سے محبت کرتا تھا، اس کا قاتل میں تھا، اپنی محبت کا قاتل میں تھا، یہ چیز مجھے کبھی نہیں بھولی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں کبھی کسی عورت کے قریب نہیں گیا، سفیر خان سپاٹ لہجے میں بولا۔ سفیر خان کے منہ سے اپنی ماں کا نام سنتے ہوئے ان تینوں بھائیوں نے اپنی ہاتھ کی مٹھیوں کو بھینچ کر خود پر ضبط کیا۔ تم دونوں نے مجھے مار کر وہیں چھوڑ دیا تھا، میری سانسیں چیک نہیں کی کہ میں مر گیا ہوں یا زندہ۔ تم لوگ مجھے وہیں برستی بارش میں زخمی لہو لہان چھوڑ گئے تھے، لیکن مجھے یاور ملک کے آدمی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یاور ملک اور میری ملاقات کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا تھا، میں نے اس کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا لیا، لیکن یاور ملک کا چھوٹا بھائی جسے یاور ملک نے قتل کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کی ساری حقیقت جان چکا تھا، اس لیے یاور ملک نے اسے قتل کرتے اس کی لاش کو وہیں اسی گھر کے لان میں دفنا دیا تھا۔ میرا چہرہ جو کسی کے دکھانے کے لائق نہیں رہا تھا، تب یاور ملک نے اپنے چھوٹے بھائی کا چہرہ مجھے دے دیا، میرے چہرے کی سرجری ہوئی اور میں سفیر خان سے صدیقی ملک بن گیا، میری ایک الگ پہچان بنی۔ سفیر خان مسلسل بول رہا تھا۔ سب دھڑکتے دل سے سفیر خان کو سن رہے تھے، سب کے چہرے پر غصہ، نفرت، اذیت جیسے تاثرات تھے۔ سب خود پر ضبط کیے ہوئے صرف سچائی جاننے کے خواہش مند تھے، ورنہ وہاں کھڑے سب لوگوں کا دل ان دونوں کے وجود کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے کا تھا۔ لیکن صدیقی ملک کی بیوی اسے میری اصلیت پتہ چل گئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا جس شخص کے ساتھ وہ 2 مہینے سے رہ رہی تھی وہ تو اس کا شوہر نہیں، بلکہ اس کے روپ میں ایک بہروپیہ تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن جا کر میری حقیقت بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے پولیس اسٹیشن جانے سے روکنے کے لیے اس کی منت کی تھی۔ میں نے اسے نکاح کی پیشکش کی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا میں ایک بیٹی سے اس کی ماں کو چھینوں، کیونکہ مجھے ان 2 مہینوں میں وانیہ عزیز ہو گئی تھی، لیکن وہ میری پیشکش کو ٹھکرا گئی تھی۔ پھر وہی ہوا، گلنین کی طرف مجھے
کی طرح مجھے اس عورت کو بھی اپنے ہاتھوں سے مارنا پڑا۔ میں نے وہیں اسے دیوار سے لگا کر اس کی گردن کو پکڑ کر اس کی سانسیں گھونٹ دی تھی۔ سفیر خان وانیہ کو دیکھ کر بولے۔ وانیہ نے سفیر خان کو خود کی طرف دیکھتا پا کر نفرت سے اپنا چہرہ موڑا، وہیں آنکھیں اپنی ماں کی موت پر نم ہوئی تھیں۔ ہم اتنی عزیز تھی میں کہ اسی بیٹی کو اسمگلنگ کرنے والے تھے، وانیہ استہزائی انداز میں بولی۔ سفیر خان نے وانیہ کی بات پر پہلی بار اس سے نظریں چرائی تھیں۔ وارث خانزادہ نے احد خانزادہ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ احد خانزادہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ سلام بہروپیہ سسر جی، حیدر اپنے قدم سفیر خان کی جانب بڑھاتے چہرے پر معصوم سے تاثرات سجاتے ہوئے بولا۔ سب نے حیدر کی حرکت پر سر کو نہ میں ہلایا، جیسے کہہ رہے ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہروپیہ سسر جی، بڑا افسوس ہوا مجھے، حیدر ایک چیئر اٹھاتے ہوئے عین سفیر خان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ سب نے حیرت سے حیدر کو دیکھا۔ سفیر خان نے حیدر کی طرف ناسمجھی سے دیکھا۔ اوہ ہو سسر جی، نہیں سمجھے، وہ میں افسوس اس لیے کر رہا تھا کہ تمہارے سر کے بال سفید ہو گئے، پورے آسی سفید بال میں نے چن چن کر تمہارے سر سے نکالے ہیں۔ اتنا پیسہ کہاں لے کر جانا تھا جو تم نے اپنے سر کے بال بھی سیاہ نہیں کروائے گئے؟ حیدر سفیر خان کے سر کے بالوں میں سے ایک سفید بال اتارتے اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ وانی نے اپنا سر دائیں بائیں ہلایا۔ حیدر۔ اسلان شاہ نے حیدر کو باز رہنے کے لیے پکارا۔ شش محبوبہ، داماد اور سسر بات کر رہے ہو تو تیسرا نہیں بولتا۔ حیدر اسلان شاہ کو دیکھ کر بولا۔ نور العین اسلان شاہ کے حصار میں کھڑی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اسلان شاہ حیدر کے جواب پر اسے گھوریوں سے نواز کیا۔ سوال پوچھنا تھا مجھے۔ حیدر واپس اپنی نظر سفیر خان پر گاڑ کر بولا، جبکہ چہرے کے تاثرات نہایت سرد تھے۔ نور العین کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ سلطان چاچو کی بیٹی ہے۔ حیدر نے وہ سوال پوچھا جس کا جواب وہ کئی مہینوں سے ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ نور العین کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ تھا، یہاں تک کہ وحاش شاہ یا اذان شاہ تک کو بھی نہیں۔ تو پھر اس شخص کو کیسے پتہ چلا تھا کہ وہ اس کے چاچو کی بیٹی تھیں؟ سفیر خان حیدر کی بات اور اس کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہوا۔ میں نے سفیر خان لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ وہ کیا؟ وہ گیا بھاڑ میں، مجھے صرف جواب چاہیے، وہ بھی بغیر کسی لڑکھڑاہٹ کے۔ حیدر سرد برفیلے لہجے میں دہاڑا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر احد خانزادہ اندر آیا اور اس کے پیچھے ہی شہرام شاہ تھا۔ یار ملک جو کچھ دیر پہلے مطمئن تھا، لیکن احد خانزادہ اور شہرام شاہ کے ہاتھ میں پکڑی گرم گرم کھولتے پانی کی بالٹیاں دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے۔ سفیر خان کے سامنے چونکہ حیدر بیٹھا تھا، تبھی وہ ان گرم پانی کی بالٹیوں کو نہیں دیکھ سکا۔ جواب دو سفیر خان، حیدر ایک بار پھر دہاڑا۔ اس کی دہاڑنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ میں نے تمہیں تمہاری انگیجمنٹ کے دن فون پر بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ تم فون پر کسی کو نور العین کی فکر نہ کرنے کا کہہ رہے تھے۔ پہلے میں تمہاری بات کو اگنور کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تھا کہ تمہارے منہ سے سلطان میر کی بیٹی کا نام سنا تو تم فون پر اس شخص کو کہہ رہے تھے کہ سلطان چاچو کی بیٹی کا یہاں کسی کو نہیں پتا، کیونکہ یہاں وہ مرحا کی دوست بن کر آ رہی ہے جو کہ نور العین ہے۔ تم کچھ اور بھی کہہ رہے تھے، لیکن میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ سلطان میر کی بیٹی زندہ ہے۔ بس پھر میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے کئی سال پہلے ہی اس وجود سے نفرت تھی، کیونکہ وہ سلطان میر کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ تبھی میں نے سب لوگوں کے جانے کے بعد اسے مارنے کا منصوبہ بنایا۔ میں اپنے کمرے سے دبے پاؤں نکلتے ہوئے لاؤنج میں آیا تھا کہ تمہیں لاؤنج میں یہاں وہاں دیکھتا پا کر میں چھپ گیا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا تمہیں کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ تم اپنی تسلی کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، تبھی میں اوپر والے حصے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کوئی میرے کمرے میں نہیں آئے گا، تبھی میں اوپر آرام سے بیٹھ کر سلطان کی بیٹی کے کمرے سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، تمہاری بہن اور سلطان کی بیٹی باہر آئی۔ تمہاری بہن اسے سیڑھیوں کے پاس کھڑا رہنے کا کہہ گئی تھی اور خود تمہارے کمرے میں چلی گئی۔ تبھی مجھے موقع ملا سلطان کی بیٹی کو مارنے کا۔ میں اپنی جگہ سے دبے پاؤں چلتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اسے سیڑھیوں سے نیچے دھکا دے دیا۔ میرا انتقام جو پورا ہو کر بھی ادھورا تھا، میں نے وہ پورا کر دیا۔ میں سلطان میر کے جگر کے ٹکڑے کو مار دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے سر سے نکلتا خون دیکھا اور پھر سب کے آنے سے پہلے وہاں سے غائب ہو گیا۔ باقی جو کچھ ہوا وہ تم سب جانتے ہو۔ سفیر خان چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا۔ کسی کو بھی اب حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اسلان شاہ کا سفیر خان کے انکشاف پر خون کھول اٹھا تھا، دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی۔ کوئی شخص اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ حیدر نے اپنی پاکٹ سے چھوٹے سے چاقو نکالتے سفیر خان کے دونوں پاؤں میں پیوست کیا۔ سفیر خان کی چیخ بلند ہوئی۔
جتنی جان ہے تم میں۔ سفیر خان چیخنے میں لگاؤ، کیونکہ آج کے بعد نہ تم چیخ پاؤ گے اور نہ ہی بول اور نہ ہی چل پاؤ گے، کیونکہ اب انتقام ہمارا ہے، جس میں وجود تمہارا اور تمہاری سو کالڈ دوست کا ہوگا۔ حیدر بار بار چاقو سفیر خان کے دونوں پاؤں میں بے بس کرتے ہوئے جنونی انداز میں دہاڑا تھا۔ وانیہ اور نور العین نے حیدر کی دہاڑ پر جھرجھری لی گئی تھی۔ بڑے بابا، آپ ان دونوں کو سزا دیں گے یا ہم؟ حیدر وہیں چیئر پر بیٹھے ہی اپنا چہرہ وحاش شاہ کی طرف کرتے ہوئے بولا۔ اس کا پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ بس وہ کہہ دے تم ہی لوگ سزا دے دو۔ وحاش شاہ اسے خوب سمجھتے تھے۔ باپ نوٹنکی باز تھا تو وہ بھی اپنے باپ پر ہی گیا تھا۔ آخر گھٹی اسے اس کے باپ نے جو دی ہوئی تھی۔ وحاش شاہ تعصب سے سوچ کر رہ گئے۔ سزا اس شخص کو ہم برسوں پہلے دے چکے تھے۔ ہمارے لیے تو یہ شخص اس دن مر چکا تھا جس دن میں نے اور میر حسن نے اسے مارا تھا۔ اب اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی تعلق ہے بھی تو اب صرف مجرم کا، کیونکہ نہ میں اس شخص کو جانتا ہوں اور نہ یہ۔ اب تو اس شخص کی الگ پہچان ہے، کیونکہ اس کی شکل کسی اور کی ہے، اور اگر سزا دینے کا سوال تو اس سے سزا تینوں خانزادے دے سکتے ہیں جن کا یہ شخص گنہگار ہے۔ وحاش شاہ صاف سپاٹ لہجے میں حیدر کو دیکھ کر بولے۔ حیدر نے وحاش شاہ کی بات پر گہرا سانس بھرا۔ جواب ایسا مطلب تو کون والا حساب؟ حیدر بدمزہ ہوا تھا۔ وانی، اپنے مجرموں کو کیا سزا دو گی؟ حیدر نے خاموش کھڑی وانیہ سے وہیں بیٹھے بیٹھے سوال کیا۔ موت، وانیہ نے سرد سپاٹ لہجے میں کہا۔ حیدر نے سر کو ہلایا۔ اور تم لوگ کیا سزا دو گے؟ حیدر اپنی چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے فارس خانزادہ، وہاب خانزادہ اور احد خانزادہ تینوں کی طرف اپنی آئیبرو ریز کرتے ہوئے بولا۔ تڑپا تڑپا کر مارنے کی سزا۔ وہ تینوں نفرت آمیز لہجے میں بولے۔ یا اور ملک سفیر خان ان تینوں کے ایک ساتھ کہنے پر کپکپا اٹھے تھے۔ چلو پھر یہاں کھڑے ہو کر تم تینوں فلم دیکھ رہے ہو کیا؟ جو کوئی آئے گا اور تم لوگوں کے مجرم کو سزا دے گا۔ حیدر ان تینوں کے ایک ساتھ بولنے پر دانت کچکچاتے ہوئے انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے بولا۔ تینوں نے حیدر کو گھورا۔ اور تم کیا ادھر بیٹھے پھپھو کی طرح آگ لگا رہے ہو؟ اب کی بار اسلان شاہ حیدر کو بولا۔ تیری پھپھو ہے محبوبہ؟ حیدر وہیں بیٹھے بیٹھے وہی اسلان شاہ کو دیکھ کر بولا۔ شہرام شاہ حیدر کے پوچھنے پر مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ اپنے سسر پلس چاچو کی طرح خاموشی سے سب کو کہتے اور سن رہا تھا۔ نہیں، اسلان شاہ نے جواب دیا۔ پھر تینوں کیوں پتا کہ وے پتا پھپھو آگ لندی؟ حیدر نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا۔ اسلان شاہ کتنے لمحے اس کی پنجابی کے لفظ سمجھتا رہا۔ آخر جب اس کی پنجابی کی سمجھ آئی تو اپنے سر کو کھجا گیا۔ پھپھو تو تھی لیکن سگی نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کا سامنے اپنی بابا کی کزن سے سال میں ایک بار ہی ہوتا تھا۔ ایسے وہ نہیں جانتا تھا کہ پھپھو کیسی ہوتی ہے۔ میں نے تو سنا تھا، اسلان شاہ وضاحت دیتے ہوئے بولا، اور حیدر کو دل میں کئی گالیوں سے نواز گیا تھا جس نے اس کی عزت اس کے سالوں میں بھی نہیں رکھی تھی۔ میری محبوبہ، سنی سنائی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اوکے؟ ورنہ پھپھو آگ لاوے نہ لاوے میں ضرور پھپھو بن کے آگ لا دینی۔ حیدر اسلان شاہ کی وضاحت دینے پر دل ہی دل میں خوش ہوا۔ وہی آخر میں ایک بار پھر سے پنجابی میں بولتے اسلان شاہ کو آنکھ ونک کرتے سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ آخر کبھی کبھی تو وہ اس کے قابو آتا تھا۔ اسلان شاہ نے حیدر کی بات پر دانت کچکچائے تھے۔ چلو بچوں، تم لوگ اپنا کام کر کے واپس آ جانا، ہم دونوں بھائی چلتے ہیں۔ وحاش شاہ اذان شاہ کو زبردستی چیئر سے کھڑے کرتے ہوئے بولے۔ بھائی؟ اذان شاہ اپنے بھائی کی حرکت پر بدمزہ ہوا۔ وہ تو زیادہ بول بھی نہیں رہے تھے، تب بھی وہ وحاش شاہ کی نظروں میں تھے۔ آپ نہیں دیکھیں گے ماما بابا کے مجرموں کو تڑپتا ہوا؟ احد خانزادہ جو ان کے نزدیک کھڑا تھا، وحاش شاہ کو جاتے دیکھ کر بولا۔ نہیں، اگر میں یہاں رہا تو تم لوگوں کو ان دونوں کو سزا دینے سے روک دوں گا۔ وحاش شاہ احد خانزادہ کی بات پر سنجیدہ لہجے میں بولے۔ وہ کیوں؟ سب نے حیرت سے سوال کیا۔ کیونکہ اس شخص کو دیکھ کر جو میرے دل میں آگ لگ رہی ہے، اس آگ سے میں اس شخص کے وجود کے چیچڑے کرنے کا روادار ہوں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں تم لوگ اس شخص کو سزا دو۔ میرے میر کے ایک ایک خون کی بوند کا بدلہ اس شخص کے آخری خون کی بوند تک لو، جب تک یہ شخص اپنی زندگی کی آخری بازی نہ ہار جائے۔ وحاش شاہ سفیر خان کو نفرت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، اور احد کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اذان شاہ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ سب کے چہرے اذان شاہ کی حالت دیکھ کر مسکراہٹ میں ڈھلے اور وہی وحاش شاہ کی بات پر اپنا سر ہلا گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اب اس خفیہ تہہ خانے کے کمرے میں وہاب خانزادہ،
فارس خانزادہ، احد خانزادہ، حیدر، اسلان شاہ، شہرام شاہ، وانیہ اور نورالعین موجود تھے۔ وہ سارے مرد ایک جگہ پر کھڑے تھے، جبکہ وانیہ نورالعین ٹیبل کے اطراف میں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ان دونوں کی چیئر کا رخ عین سامنے نظر آتے سفیر خان اور یاور ملک دونوں کی طرف تھا، جبکہ سفیر خان یاور ملک معاف ہوتے دماغ کے ساتھ ان سب لڑکوں کو دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے کے تاثرات سرد برفیلے تھے، آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی۔ ان سب کو دیکھ کر انہیں اپنی سانسیں کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ سانسوں کے کم ہونے سے زیادہ خوف ان دونوں کو اپنے پاؤں کے پاس رکھی گرم کھولتے پانی کی بالٹیوں سے آ رہا تھا، جس میں سے الگ قسم کی بو ان کی ناک کی نتھوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اسلان شاہ، شہرام شاہ دونوں ایک نظر سفیر خان اور یاور ملک کو دیکھ کر اپنے قدم ٹیبل کے اطراف رکھی چیئر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہیں پر بیٹھ گئے تھے۔ اسلان شاہ نے نورالعین کو دیکھا، جو دلچسپی سے اپنی نظریں ان دونوں کی جانب ٹکائے ہوئے تھی۔ اس نے یہاں آ کر نورالعین کا الگ روپ دیکھا تھا، جو اسلان شاہ کو بھا رہا تھا۔ فارس، وہاب، احد اور حیدر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنے قدم ان دونوں کی جانب بڑھا گئے۔ خبردار، جو تم نے اب سلام کیا! فارس خانزادہ حیدر کو سفیر خان اور یاور ملک کو سلام کرتے دیکھ کر ٹوک گیا۔ وہ اس کی اس عادت سے وہ بہت تنگ تھا، جو ہر مجرموں کو مارنے سے پہلے سلام ضرور کرتا تھا۔ نہیں کر رہا خوش؟ حیدر فارس خانزادہ کے ٹوکنے پر اپنے منہ بناتے ہوئے اپنی چیئر کو اٹھا کر کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ آخر وہ بھی تو ان کا انجام دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ سفیر خان، یاور ملک ان تینوں خانزادہ کو دیکھ کر ہکلاتے ہوئے بولے۔ بہروپیہ سسر، سگے تایا تم دونوں کا گھر پرویش کرنے لگے۔ حیدر وہیں بیٹھا بیٹھا مزاحیہ انداز میں بولا، کیونکہ وہ لوگ ان دونوں کے پاؤں کو اس گرم کھولتے پانی میں ڈالنے لگے تھے، جس میں خاص قسم کا کیمیکل تھا۔ سفیر خان نے خوف سے پانی اور اپنے پاؤں کو دیکھا اور سرعت سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ تم چپ کرو گے؟ فارس خانزادہ نے حیدر کو ڈپٹا، جو ان لوگوں کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ لو جی، میں کی کیتا؟ تسی تینوں بکرا حلال تے نہیں کرن لگے تے میں کس وجہ نال چپ رہا؟ میرے سسر تے سگے تایا نو حلال کرن لگے او تے میں کچھ بولا بھی نہ؟ حیدر فارس خانزادہ کی بات پر پنجابی میں منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ حیدر، دفع ہو جا کمرے سے، اس سے پہلے میں تجھے حلال کر دوں۔ فارس خانزادہ اس کے پنجابی میں کہنے پر اپنے دانت کچکچاتے ہوئے اس سے دفع ہونے کا بولا گیا۔ حیدر وانیہ کے سامنے اپنی بے عزتی پر اپنا سر کھجاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو سرنڈر کرنے والے انداز میں اٹھا گیا۔ فارس خانزادہ نے حیدر کے سرنڈر کیے ہاتھوں کو دیکھ کر اپنا سر جھٹکا۔ پورا خفیہ تہہ خانہ یاور ملک سفیر خان کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ فارس خانزادہ، وہاب خانزادہ، احد خانزادہ نے ان دونوں کے پاؤں کو گرم کھولتے پانی میں ڈال دیا۔ سفیر خان، یاور ملک کی دردناک چیخیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ رحم، رحم، رحم! وہ دونوں اونچا اونچا ان تینوں سے رحم کی امید کر رہے تھے۔ وہ سب انسنی کرتے ہوئے اپنے کام میں مگن تھے۔ رحم بھی رحم کرنے والوں پر کیا جاتا ہے، بے رحمی کے لیے بے رحم بنا جاتا ہے۔ فارس خانزادہ شدت سے دہاڑا تھا اور کچھ فاصلے پر پڑی الیکٹرک شاک کی تاروں کو پکڑتے ہوئے سفیر خان کی جانب آیا۔ تاروں کو آپس میں ملاتے وہ ان تاروں سے چنگاریاں نکالتے۔ سفیر خان کے حواس گم کر گیا تھا، جس کی حالت اپنے پاؤں کی کھال دیکھ کر گم ہو چکی تھی۔ پاؤں کی اوپری کھال بری طرح سے جھلس گئی تھی۔ نورالعین ایک پل کو سہمی تھی، لیکن اپنے ساتھ چیئر پر آ کر بیٹھے اسلان شاہ کو دیکھ کر اس کا ڈر ختم ہوا۔ ایک وانیہ تھی، جو نہ ڈری تھی نہ سہمی تھی۔ وہ بے تاثر نظروں سے ان دونوں کو پل پل مرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جو اس پر گزری تھی وہ بھی پل پل اسی اذیت میں رہی تھی، اور آج ان دونوں کو دیکھ کر اس کے اندر تک ایک گہرا سکون چھایا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ فارس خانزادہ کی پکار بھی نہیں سن پائی تھی۔ وانیہ! فارس خانزادہ نے ایک بار پھر وانیہ کو پکارا۔ وانیہ کو اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ نورالعین کو دیکھ کر اس نے اپنی آئی بروز ریز کی۔ لالا آپ کو بلا رہے ہیں۔ وانیہ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر نورالعین اس کی توجہ فارس خانزادہ کی جانب کروا گئی، جو اسے اپنے پاس آنے کا کہہ رہا تھا۔ حیدر اور شہرام شاہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کی مسلسل آتی چیخوں سے انہیں لگ رہا تھا وہ آج اگر انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ نہیں رکھا تو وہ آج کے بعد کبھی سن نہیں پائیں گے۔ وانیہ مضبوط قدم اٹھاتی فارس خانزادہ کی جانب آئی۔ اس نے ایک بار مڑ کر حیدر کو دیکھا۔
हैदर ने उसे खुद की तरफ तकता पाकर आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। वो चाहे खुद को मजबूत दिखा रही थी, लेकिन हैदर जानता था उसका दिल नाजुक सा था। वो किसी कीड़े मकोड़ों को नहीं मारती थी, तो फिर सामने इंसान थे। इंसान तो ना थे, वो तो दरिंदे थे, और आज उन दरिंदों का अंजाम था, वो भी भयानक अंजाम। हैदर दिल में सोच कर रह गया, अपने अंदर जितना भी गुस्सा, जितनी भी नफरत है, वानिया भाभी आप सब निकाल दे और अपने मामा बाबा के मुजरिम को अपने हाथों से सजा दे। फहद खानज़ादा वानिया की तरफ इलेक्ट्रिक शॉक की तारें पकड़ाते हुए बोला। एक पल को वानिया के हाथ लर्जे, और अगले ही पल उसने अपने लरसते हाथों से उस तार को थामा। वानिया बच्चे और मलिक, वानिया के हाथ में इलेक्ट्रिक शॉक की तार देखकर अपनी लड़खड़ाती जबान से वानिया को पुकार गए। अगले ही पल वानिया ने यार मलिक को जबड़े से दबोचते हुए यार मलिक के मुंह में इलेक्ट्रिक शॉक की तार को डाला, और अहद खानजादा के हाथ से टेप पकड़ते हुए उन तारों समेत यार मलिक के मुंह को टेप से लपेट दिया, और अहद खानजादा को अपना सर हिलाकर इलेक्ट्रिक शॉक ऑन करने का इशारा किया। आद खानज़ादा, जो उसी इंतज़ार में था, वानिया के सर को हिलाने पर अगले ही लम्हे बटन प्रेस करते हुए कुछ फासले पर हुआ, जबकि वानिया अपना काम करती वापस अपनी जगह पर चली गई थी। वानिया हैदर को मुंह खोले देख कर उसे एक आंख विंक कर गई। हैदर तो शौक से वानिया का रूप देखकर झरझरी ले गया। हैदर भाई बच के, ये ना हो किसी दिन भाभी आपको भी ऐसे ही शौक दें। शहराम शाह हैदर का खुला मुंह बंद करते हुए मज़ाहिया अंदाज में बोला। हैदर तो शहराम शाह की बात पर झरझरी ले गया। वो सब खुफिया तहखाने से बाहर निकलते हुए वापस घर के अंदर जाने लगे थे। वो आते वक्त पूरे तहखाने में जहरीला धुआं फैला कर आए थे। अगर वो दोनों इलेक्ट्रिक शॉक लगने से जिंदा रहे भी होंगे तो उस जहरीले धुएं से मर जाते। फारिस खानज़ादा, असलान शाह फारिस खानज़ादा को अंदर जाते देखकर पुकार गया। बाकी सब अंदर जा चुके थे। फारिस खानज़ादा ने असलान शाह की तरफ देखकर अपनी आईब्रोज रेज की। खैरियत, फारिस खानज़ादा ने कहा। खैरियत ही है, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरी बहन से दूर रहना, वरना मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूँगा। असलान शाह फारिस खानज़ादा को घूर कर देखते हुए बोला, और उसे हैरत में डालकर वहाँ से चला गया। क्या मतलब, अब बहनोई साहब की कौन सी बहन है? फारिस खानज़ादा बड़बड़ाया। मैं क्यों उसकी बहन के करीब जाऊँगा? फारिस खानज़ादा अंदर लाउंज में दाखिल होते हुए एक बार फिर से बड़बड़ाया। वो तो समझ ही नहीं सका कि वो परिशिशा के हवाले से उसे कह कर गया है। वो तो उसकी बहन लफ्ज़ पर ही अटक गया था। उसके जहन में ये आ ही नहीं रहा था कि परिशिशा भी तो उसकी बहन थी। अल्लाह तौबा, इब्राहिम कितना गंद मचाया हुआ है आपने बच्चे। अभी अपनी वार्डरोब में ज़किया बेगम इब्राहिम की वार्डरोब को साफ़ करती हुई बोली, जबकि इब्राहिम अपने दादी की बात पर खिसियानी सी हंसी हंसते हुए बेड से उठते उनके पीछे खड़ा हुआ। ज़किया डार्लिंग, मैंने तो आपसे कहा था कि आप मेरी वार्डरोब को मत छेड़ना, अब मैं क्या कह सकता हूँ? इब्राहिम मुस्कुराते हुए बोला। मुझे क्या क्या पता मुझे क्या पता था मेरा पोता इतना गंद मचा सकता है। ज़किया बेगम वार्डरोब का दरवाज़ा बंद करती हुई इब्राहिम को घूर कर बोली, कितनी बुरी बात है बच्चे, अपना कमरा और अपनी वार्डरोब तो साफ रखनी चाहिए आपको, और अगर कोई आपकी वार्डरोब को देख ले तो वो सदमे में ही चला जाए। वार्डरोब खोलते ही पहले गोले की तरह रखी शर्ट उसके पैरों में सलामी दी गई। ज़किया बेगम इब्राहिम के कान को पकड़ती अपनी मुस्कुराहट जब्त करती उसे उसकी वार्डरोब की हालत का बता रही थी। अच्छा ना, मैं अब ध्यान रखूंगा, छोड़ दे मेरा कान, मुझ पर तरस खाए, मेरी हालत देखे। इब्राहिम अपने कान पर ज़किया बेगम की गिरफ्त महसूस करते दुहाई देने वाले अंदाज में छुड़वाते हुए बोला, नौटंकी बाज कहीं का। ज़किया बेगम उसके सर पर चपत लगाती हुई बोली। इब्राहिम लाड़ से उनके गिर्द अपना हिसार बना गया। अच्छा, मुझे अपनी दूसरी वार्डरोब की चाबी तो देना। ज़किया बेगम इब्राहिम के सर पर हाथ फेरती ही बोली। इब्राहिम जो सुकून से आंखें बंद किए हुए था, ज़किया बेगम की बात पर बेड पर सीधा होकर बैठा। आपको क्यों चाहिए मेरी चाबी? इब्राहिम अटकते हुए बोला। आज से पहले तो कभी उसकी दादी ने इस तरह चाबी नहीं मांगी थी। अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? ज़किया बेगम इब्राहिम को घूर कर बोली। इब्राहिम ज़किया बेगम की बात पर गहरा सांस भरते हुए बेड से खड़ा हुआ। दादी, आप जानती हैं उस वार्डरोब में क्या है, तब भी आप मुझसे चाबी मांग रही हैं। आप जानती हैं उस वार्डरोब को मैं हाथ नहीं लगाता, तो मैं आपको कैसे उस वार्डरोब की चाबी दे दूँ? इब्राहिम उदास भरे लहजे में बोला। तो फिर उस वार्डरोब में रखी चीज़ों को फेंक क्यों नहीं देते? क्यों खुद को अजियत दे रहे हो बच्चे?
جب وہ تمہاری نہیں رہی تو اس کے نام کی چیزیں اپنے پاس رکھ کر سوائے خود کو اذیت دینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر رہے۔ یا تو خود ان چیزوں کو دفنا دو یا مجھے دفنانے دو، کیونکہ میں اپنے بچے کو پل پل اذیت میں نہیں دیکھ سکتی۔ ذکیہ بیگم سخت لہجے میں بولتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیسے ایک پل میں سب چیزوں کو پھینک دوں جن چیزوں کو میں نے کئی سالوں سے محبت سے رکھا، کیسے ان چیزوں میں مٹی تلے دفن کر دوں؟ ابراہیم اذیت بھرے لہجے میں بڑبڑایا اور اپنے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھا گیا۔ بابا، آپ نے آج تک کتنے مجرموں کو سیدھا کیا ہے؟ وہ سب مرد حضرات لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی شہرام شاہ نے اپنے ذہن میں آئے سوال کو اپنی زبان پر لاتے ہوئے وحش شاہ سے پوچھا۔ وحش شاہ ایک پل کو شہرام شاہ کے سوال پر گھبرا گئے تھے۔ وہ شہرام شاہ کے سوال کی نیت جانتے تھے۔ وہ ضرور ان سے تفصیل جاننا چاہ رہا ہوگا۔ آخر اس کے بابا کون سے مجرموں کو پکڑتے تھے؟ یہ سوال تو میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا۔ آپ تو بزنس کرتے تھے، تو پھر یہ مجرم کہاں سے آ گئے؟ اسلان شاہ سوچنے کی اداکاری کرتے وحش شاہ کو دیکھ کر بولا۔ وحش شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ ایک کم تھا جو دوسرا بھی آ گیا تھا میدان میں۔ میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں، وحش شاہ نے لبوا کرتے ہوئے وہ کہا۔ لاؤنج میں ان کی بات پر ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ اسلان شاہ، شہرام شاہ کے علاوہ وہاں بیٹھے سب جانتے تھے کہ وحش شاہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ یہاں تک کہ شاہ جہاں بیگم، حوریہ بیگم بھی وحش شاہ کے بارے میں جانتی تھی۔ باقی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا وحش شاہ کے بارے میں۔ ایک پریشیشا تھی جسے کچھ ماہ پہلے ہی پتا چلا تھا، جس کا ذکر اس نے گھر میں کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ شہرام شاہ، اسلان شاہ دونوں کی آنکھیں وحش شاہ کی بات پر پھیلی تھیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اسلان شاہ، شہرام شاہ صدمے بھری آواز میں ایک ساتھ بولے۔ حیدر، فارس خان زادہ اور وہاب خان زادہ، احد خان زادہ نے اس کے صدمے میں ڈوبے چہرے کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں، میر حسن اور سلطان میر، ہم تینوں سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ وحش شاہ نے اسلان شاہ اور شہرام شاہ کو دیکھ کر کہا۔ لہجہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ تو آپ نے ہم سے کیوں چھپایا بابا؟ اسلان شاہ نے شکوہ کیا۔ کیونکہ وہ دیکھ سکتا تھا ان دونوں کے علاوہ سب کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہیں تھا، جس کا مطلب تھا وہ سب حقیقت سے واقف تھے۔ آپ نے جان کر کیا کرنا تھا بیٹا جی؟ وحش شاہ اس کے شکوہ کرنے پر اپنی آئیبرو ریز کرتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے آپ بتا دیتے تو اس کام میں آپ کی ہیلپ کر دیتا۔ اسلان شاہ نے وحش شاہ کی جانب بڑھتے ہوئے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہوئے کہا۔ ایڈجسٹ کم وحش شاہ کے ساتھ بیٹھے فارس خان زادہ کو ڈھکیلا زیادہ تھا، جبکہ فارس خان زادہ اسلان شاہ کی حرکت پر تل ملا اٹھا تھا۔ نیکسٹ ٹائم صحیح میری جان، وحش شاہ اسلان شاہ کے بال سنوارتے ہوئے بولے۔ میں بھی بابا، شہرام شاہ وحش شاہ کو اپنے بڑے بھائی کو پیار کرتے دیکھ کر جیلس ہوتے ہوئے بولا۔ نہ یاد دلایا کرو تم بھی ہو، وحش شاہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولے۔ بابا، شہرام شاہ وحش شاہ کی بات پر منہ بسورتے ہوئے بولا۔ سب شہرام شاہ کی حرکت پر مسکرا اٹھے تھے۔ آپ سبھی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اذان شاہ سب کو دیکھ کر بولے۔ ہاں بولو اذان، کیا کہنا ہے؟ وحش شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، تو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اذان نے کہا۔ سب دم سادے ہوئے اذان شاہ کو دیکھنے لگے۔ کیسا فیصلہ؟ وحش شاہ کو کسی انہونی کا احساس ہوا، جس سے یہ فیصلہ نہیں کچھ غلط ہونے والا ہو۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، آخر کیا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اس ناول میں آپ کا فیوریٹ کیریکٹر کون سا ہے؟ آپ کو کون سا کپل سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔